اس مبارک سلسلے کا چھٹا حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ المجتبى وأصحابه النجباء اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، سلسلہ دروس تفسیر قرآن کے ضمن میں عظمت قرآن اور مشکلات قرآن اور اس پر شبہات اور اس کے جوابات کے بارے میں سابقہ درس میں کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے قرآن کے سوا اس وقت روئے ارض پہ کوئی مذہب، کوئی دین، کوئی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ان کے پاس جو کتاب ہے وہ صحیح ہے، محفوظ ہے، جامع ہے، کامل ہے، مکمل ہے اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ جتنی کتابیں اللہ نے قرآن میں اتاری، قرآن سے قبل نازل فرمائیں، ان کی صحیح تعداد کا علم بھی اللہ۔ معروف کتابیں جو ہیں وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے۔ اس وقت پورے عالم میں یہودیت کا اثر، رسوخ، اقتصادی، معاشی، سیاسی، عسکری، علمی قوت کے باوجود وہ یہ دعویٰ ثابت نہیں کر سکتے کہ کتاب تورات صحیح محفوظ ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔ اسی طرح عیسائیت کا دورہ ہے، ان کی بھی آپ دیکھ لیں کہ معاشی، اقتصادی، سیاسی، عسکری قوتیں، علمی طاقتیں، جدید علوم پر ان کا کنٹرول، اس سب کے باوجود عیسائیت بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہمارے پاس جو انجیل ہے وہ درست ہے اور محفوظ، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔
کی سب سے بڑی بات یہ ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی کہ جب دیدات سے مناظرہ ہوا تو انہوں نے صرف اتنا کہا کہ تم فلاں جگہ سے کتاب اپنی پڑھ دو، لیکن مناظر جو تھا عیسائیوں کا، پادری جو تھا، اس نے وہ کتاب نہیں پڑھی، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر میں یہ پڑھتا ہوں تو میں تو خود پورے دنیا کے سامنے تضحیق بن جاؤں گا کہ یہ کیسے اللہ کی کتاب ہے بھائی، جس میں ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہ کوک شاستر ہے، انجیل ہے، نہیں پڑھا وہ، اس سے مناظرہ ہار گیا لیکن کتاب پڑھنا گوارا نہیں کیا۔ اسی طرح مثلاً اب ہندو ہیں، ان کے پاس وید ہے، سکھ ہیں، ان کے پاس گرنتھ ہے، اسی طرح آتش پرست ہیں، مجوسی ہیں، اور دنیا کے مذاہب ہیں، لیکن کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے بھی وہ اتنا کھوکھلا ہے، اتنا وہ دعویٰ یعنی کمزور ہے کہ لوگ سنتے ہوئے بھی ہنس پڑیں۔ لیکن یہ ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے کہ جس کے محفوظ ہونے پر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، اور جس کی حفاظت کی دلیل یہ ہے کہ 1425 سال گزرنے کے بعد امت اتنی کمزور ہو چکی ہے، ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں، اب ہمارے اندر صرف اسلام کا ایک نام ہے اور قرآن لکھا ہوا ہے کتابوں میں، دفتر میں ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی قریہ، کوئی بستی، کوئی شہر، کوئی ملک ایسا نہیں ملے گا کہ جہاں مسلم کمیونٹی تو ہو لیکن حافظ نہ ہو۔ لازماً کوئی نہ کوئی قرآن کا حافظ موجود، ایک بستی میں نہیں ہوگا دوسری میں ہوگا، ایک شہر میں اگر نہیں ہوگا دوسرے شہر میں۔ اس سے بڑا اس کے محفوظ ہونے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ آپ کو الف سے لے کر والناس کا قرآن سنا دے؟ آپ کوئی دوسری کتابوں میں اس طرح یاد کر کے سنا دیں؟ نا، جب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ان کا حافظہ اچھا ہے، بھائی تو آپ کسی اچھے حافظے والے کو انجیل یاد کر کے سنوا دو، آپ کسی اچھے حافظے والے سے تورات یاد کر کے سنوا دو۔ اچھا، بعض لوگوں نے غزلوں والی، شعروں والی کتابیں یاد کی ہوتی ہیں، لیکن کب تک؟ کتنے لوگوں نے؟ مثلاً لاکھوں یا کروڑوں میں 2 آدمی۔ لیکن قرآن کا اعجاز دیکھیں گے، قرآن کی زبان عربی ہے لیکن یاد اس کو عجمی بھی کرتے ہیں۔ فارس کے لوگ ہیں، قرآن یاد ہے، سوڈانی ہیں، قرآن یاد ہے، عجمی ہے، پاکستانی ہے، ہندوستانی ہے، انڈونیشی ہے، ملیشین ہے، کوئی ہے چینی ہے، روسی ہے، قزاقستان کا ہے، ازبکستان کا ہے، قرآن یاد ہے، اور اس کے کسی تلفظ میں بھی وہ غلطی نہیں کرتا۔ تو اتنا بڑا اعزاز جو ہے صرف اللہ کے کلام کو ملا۔ لیکن جب اصولی بات ہے، اصول ہے ایک دنیا میں کہ جس درخت پہ پھل ہوتا ہے پتھر اس کو مارے جاتے ہیں۔ ایک درخت ٹنڈ منڈ کھڑا ہے، اس پہ کچھ نہیں لگتا، اس کون پتھر مارے گا؟ اس کو پاگل ہو گیا۔ جس پہ آم لگا ہوگا، جس پہ بیر لگے ہوں گے، جس پہ کوئی پھل لگا ہوگا، اس کو جناب بچے بھی ماریں گے، بڑے بھی ماریں گے، نہ بھی مارے تو نیچے کھڑے ہو کے انتظار کریں گے یار کبھی تو پھل گرے گا، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھیں گے۔ تو چونکہ قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ 1425 سال گزر جانے کے باوجود بھی آپ آج ایک اچھے قاری سے کہیں، وہ اپنی سند جو ہے آپ کو جوڑ کے سیدھا پہنچائے گا حضرت ابی ابن کعب تک، حضرت زید ابن ثابت تک، حضرت ابی موسیٰ اشعری تک، حضرت معاذ ابن جبل تک، خلفائے راشدین تک، اور ان سے پہنچے گی سند کہاں؟ حضرت محمد رسول اللہ تک، اور حضور سے کہاں پہنچے گی؟ جبریل تک، اور جبریل سے کہاں پہنچے گی؟ خدا تک۔ سلسلہ جڑا ہوا، مجال ہے کہیں دوسرے۔ اور مجھے دنیا میں کسی روایت کا ایسا سلسلہ دکھا دیں
اعزاز صرف قرآن کے پاس ہے اور کسی کتاب کے پاس. تو اس ضمن میں جب قرآن اتنا عظیم ہے، قرآن اتنا جامع ہے، کامل ہے، دستور حیات ہے اور بقا اور نجات انسانیت کا ذریعہ ہے، تو صاف بات ہے پھر اس کے مخالفین کچھ بھی نہ کر سکیں تو بعض شبہات تو پیدا کرتے ہیں. اور ان کے شبہات پیدا کرنے میں کچھ دشمنوں کے علاوہ اپنوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے. ان کے شبہات کے ضمن میں پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں متکررات قرآن، کہ قرآن پاک میں جو چیزیں بار بار آئی ہیں، مکرر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مکرر کیوں، تکرار کیوں. کہتے ہیں کہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں تکرار کیوں آیا ہے. اور تکرار بھی اتنا بڑا کہ بھی ایک آیت مبارک جو ہے اس کو کم از کم 11 دفعہ ذکر کیا جائے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اچھا، ایک آیت مبارک کو 21 دفعہ ذکر کیا جائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو کہ جنت کا ذکر جو ہے وہ 195 مرتبہ قرآن میں ہے، دوزخ کا ذکر جو ہے وہ 200 مرتبہ قرآن میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام 135 بار قرآن میں آیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام 66 بار قرآن میں آیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام 24 دفعہ قرآن میں آیا ہے. مسئلہ توحید اور رد شرک جو ہے 350 دفعہ قرآن میں آیا ہے. مسئلہ نماز جو ہے وہ 100 دفعہ قرآن میں آیا ہے. مسئلہ ایمان جو ہے وہ 300 دفعہ اس کا ذکر قرآن میں آیا ہے. تو کہتے ہیں یہ کیا بات کہ ایک ہی لفظ کو بار بار کہا جائے، ایک ہی آیت کو بار بار کہا جائے. حالانکہ فصاحت و بلاغت میں تو یہ ہوتا ہے کہ اس کلمے کو دوبارہ بھی نہیں دہرایا جاتا. جیسے ایک شاعر گزرا ہے زمانہ جاہلیت میں، اس کا کمال ادبیت و شاعریت یہ تھا کہ جو کلمہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ اپنے شعر میں استعمال کیا پھر کبھی نہیں استعمال کیا. کہتے ہیں جی یہ پھر قرآن میں کیوں تکرار؟ مقررات جو ہیں قرآن میں وہ کیوں؟ تو اب اس بات کو سمجھیں. اصل بات یہ تھی کہ ایسے شبہات صحابہ کے زمانے میں تو الحمدللہ پیدا ہی نہیں ہوئے، کیونکہ ان کے قلوب جو تھے وہ صاف تھے اور پڑھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ کا نبی پڑھانے والا ہو. دیکھو نا، ہمیں بھی آج کوئی اچھا استاد مل جائے، اچھا قاری مل جائے، اس سے جب آپ قرآن سنیں. اب آپ مثلا جب نماز پڑھیں، حرم میں ہوں، صبح کا وقت ہو، ائمہ حرمین میں سے کوئی ذوق سے قرآن پڑھ رہا ہو تو ایک عجیب کیفیت ہوتی. اور اس طرح وہ آیتوں کا لحاظ کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی ترجمہ ساتھ ساتھ سمجھتا چلا جاتا ہے اگر اسے تھوڑی سی بھی شد ہو جائے. لیکن تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جس قرآن کو پڑھانے والا خود صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پڑھنے والے بھی صدیق و عمر عثمان و علی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ.
تو وہاں تو شبہات پیدا ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، بس حضور نے قرآن پڑھا اور صحابہ نے سمجھ لیا، حضور نے عمل کر کے نمونہ دکھا دیا، بات ختم ہو گئی۔ اچھا، کچھ اذہان بھی ماشاءاللہ ایسے نہیں تھے، ان میں مثبت فکر تو تھی لیکن منفی سوچیں نہیں تھی۔ اب ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، ہمارے ہاں پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں منفی سوچ زیادہ ہو گئی، مثبت سوچ کم ہو گئی۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، مثلا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ بھئی چور کی سزا کیا ہے؟ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، مرد ہو یا عورت ہو ہاتھ کاٹا جائے۔ آپ صحابہ کے دور میں دیکھ لیں، مجال ہے کسی نے بحث کی ہو، بھئی اللہ کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ مرد چور ہو یا عورت ہو اس کا ہاتھ کاٹو، اس پہ کوئی بات نہیں۔ لیکن آج ہمارے ملک میں، اسلام کے دور میں اور اسلامی ملک میں، اسلامی جمہوریہ میں، جب آئین قرآن کے لیے کمیٹیاں بیٹھی، کونسلیں بنائی گئیں کہ قرآن کے آئین کو مرتب کیا جائے، اس کو منظم کیا جائے، اور اس کو جب ہم نے کسی ملک میں نافذ کرنا ہے تو اس کی ایک ترتیب ہونی چاہیے۔ تو اب جناب جب یہ ہوا تو ہمارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات جو تھے، وکلاء کرام جن کو قانون کے ماہر سمجھا جاتا ہے، ماہرین قانون، اور جو اپنے علاقے کی گویا کہ کریم ہوتے ہیں، جیسے مثلا وکیل ہے، ایڈوکیٹ ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، سائنٹسٹ ہے، یہ لوگ بڑے مقصد چیدہ لوگ ہوتے ہیں، ہر بچہ تو نہیں پہنچتا نا وہاں، جن میں ٹیلنٹ ہوگا وہ آگے آئے گا۔ تو اب انہوں نے جناب ایسے اعتراض پیدا کیے، انہوں نے کہا جی قرآن کہتا ہے کہ دونوں کا ہاتھ کاٹا جائے، فاقطعوا ایدیہما، تو قرآن اسی طرح کہتا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو ایدی کا اطلاق یہاں بھی ہوتا ہے، یہاں تک بھی ہوتا ہے، اور یہاں تک بھی ہوتا ہے، صرف انگلیوں پہ بھی ہوتا ہے، تو کہاں سے کاٹا جائے؟ کیوں؟ منفی سوچ ہے کہ اللہ کے حکم کو توڑنا ہے، جوڑنا نہیں، اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کرنا بلکہ بچنا ہے کسی طرح عمل سے۔ اللہ کے قانون کو جو توڑ رہا ہو، ایک آدمی کی بیوی جو تھی وہ مر گئی، اور اس کی ساس جو تھی یعنی بیوی کی ماں جو تھی وہ بڑی جوان تھی، تو اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی اور اس عورت کی خراب ہو گئی، دونوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم نکاح کر لیں، حالانکہ اس کی ساس ہے۔ تو انہوں نے جناب ایک مولوی صاحب کو ڈھونڈا کہ بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمیں آپس میں بڑا عشق ہو گیا ہے، ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، کوئی حل نکالو، جو فیس کہتے ہو حضرت ہم پیش خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، پر ہمارا کوئی حل نکالو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب آؤ ہم نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولوی صاحب کیا کر رہے ہو؟ ساس ہے اس کی اور اس کی زوجہ مدخول بہا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیا ہے، ہم نے نکاح پڑھانا ہے، آپ کو کیا ہی، ہمارا علم کا مسئلہ ہے۔ وہ جناب وہاں گئے، اس نے دونوں کو کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھانے کے بعد خطبہ پڑھا، نکاح کر دیا۔ معاملہ بڑھ گیا، وہ فتنہ ہو گیا، شور ہو گیا، لوگ کھڑے ہو گئے، آخر بلایا گیا مولوی صاحب کو، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی اس کا جو پہلا نکاح ہوا تھا مسلمان ہی نہیں تھا، میں کبھی کلمہ پڑھوایا، یہ تو مٹی سے قبروں پہ سجدہ کرنے والے، وہ تو کافر ہوتا ہے، کافر کا کوئی نکاح ہوتا ہے؟ اس نے کہا اس سے پوچھو یہ قبروں پہ سجدہ کرتا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں ہمارا باپ دادا بھی کرتا تھا۔ تو اس نے کہا جب قبروں کا سجدے کرنے والا آدمی مسلمان ہوتا ہے،
आप भी मौलवी साहब की बात तो ठीक है, जब वो था ही काफिर तो पहला निकाह तो कोई था ही नहीं। जब निकाह नहीं था तो सास कहाँ रही, जब सास न रही तो अब मुसलमान हो गए, दोनों ज्यादा शादी करना चाहते हैं। आज की अखबार में आपने देखा होगा, एक होता है ना, आप समझेंगे कि मौलवी बातें बनाते हैं। आज की अखबार में आपने देखा होगा, आपकी इंडिया के हैं, वो एक फिल्म स्टार है, एक लड़की है, और वो एक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का वाकया आपने पढ़ा होगा। उन पे इलेक्शन में वो खड़ी हुई, तो इलेक्शन एक ऐसी लानत होती है ना कि जिसने अपना शिजरा ने सब पढ़वाना हो ना, इलेक्शन में खड़ा हो जाए। मुखालिफीन आपके दादे ने जो गुनाह किया था वो भी ढूंढ के ले आएंगे। तो उन्होंने जनाब मुखालिफीन ने बाकायदा पिटीशन की, कोर्ट में है कि जनाब ये दोनों जो है ये तो मुसलमान हो गए, इसका नाम आयशा था, ये दोनों मुसलमान हुए, उन्हें निकाह किया, तो अब ये हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के नाम से कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो या ये मुसलमान है तो हिंदू नहीं, हिंदू है तो फिर मुसलमान नहीं, या वो बात गलत थी ये बात गलत है। अब जनाब उनको यहाँ भूख नहीं दिया, फंसी हुई है कि अब इसका क्या हाल। अच्छा वजह क्या थी? कोई मुसलमान हिंदू मजहब में दूसरी शादी नहीं की जा सकती थी उस जाति में, उनका आपस में इश्क हो गया, शादी करने के लिए वो मुसलमान हो गए कि मुसलमान मजहब में चूंकि दूसरी शादी की इजाजत है, इतनी देर के लिए वो मुसलमान हो गए। निकाह करने के बाद फिर वो भी हिंदू हो गया, वो भी हिंदू हो गई, वरना कोई इस्लाम नहीं था उनके पास। जैसे ये हिंद में आम है, कई आयशा जो है वो उषा बन जाती हैं बाद में, कोई आशा कहलाती है, इसी तरह कई आशा जो है वो फिर आयशा बन जाती है, ये तो आम है। वजह क्या है कि हमने कानून खुदाबंदी को तोड़ना है और जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। जरूरत पड़ जाए इस्लाम के दामन में आ जाओ, दूसरी शादी करनी है और मजहब इजाजत देता है, इस्लाम देता है, आ जाओ। अच्छा इसी तरह ये हर जगह कानून तोड़ा जाता है। मसलन आप अमेरिका में जाएं, उनकी बात स्टेट ऐसी है कि वहां तलाक देना बड़ा मुश्किल होता है, यानी शादी जब हो जाए तो तलाक जो है वो इतना मुश्किल है कि तलाक के बाद भी शौहर को अपनी आधी जायदाद बीवी को देनी पड़ती है, आधी जायदाद बीवी को दे, और जब तक बीवी जिंदा रहे खर्चा भी देता रहे दूसरे के पास खर्चा पहला शौहर अदा करता रहे। देखो कैसे कानून है पढ़े लिखे लोगों के, देखो ना, इंसाफ देखें, मुसावात देखें, यानी मजे दूसरा उठाए, खर्चा पहला भरे। इसीलिए उनके कवानीन ऐसे होते हैं कि वो तलाश करती रहती हैं। यहाँ तो आप कहते हैं ना कि अब नौजवान लड़के से शादी करेंगे, वो कहते नहीं हम बूढ़े से शादी करेंगे, लेकिन इंश्योरेंस पहले देख लें इसकी कितने की है, ताकि ये जल्दी बनेगा और पॉलिसी हमें मिलेगी। ये बड़े लिखे मुल्क की बातें हैं जो बड़े इंसाफ और जहाँ कानून ही कानून, जो हमारे इस्लाम के मुल्कों पे हंसते हैं। वहां का ये आलम है कि मैं खुद शिकागो में था, मेरा एक जगह तकरीर थी, तो मगरिब के करीब जाके वो जलसा खत्म हुआ, तो मुझे मेरे साथी चौधरी मुमताज अब भी वहां जिंदा हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं और मेरे जैसे फकीरों से बेचारे मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने मुझे आके कान में कहा कि हजरत मैं नमाज के फौरन बाद गाड़ी अपनी जो है इस बिल्डिंग के गेट पर लगा दूंगा और आप मेहरबानी करके नमाज पढ़ के मिलने मिलाने में वक्त ज़ाया न कीजिएगा। वो बड़ा आसान वक्त होता है मौलवी के निकलने का, लोग सुन्नतें शुरू करेंगे आप निकल जाएं, वरना तो मिलते मिलाते रात गई, तो आप जल्दी निकल आएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरे आराम के लिए कह रहा है, क्योंकि तकरीर से पहले मैं खाना नहीं खा सकता, लिहाजा मैंने ज़ोहर का खाना नहीं खाया हुआ था, असर वहां पढ़नी पड़ी, असर के बाद जलसा शुरू हुआ, मगरिब को जलसा खत्म हुआ, अब जनाब वहां से हमने 2-2.5 घंटे की ड्राइव है, वहां पहुंच के फिर खाना खाना है। तो मैंने कहा मेरे लिए बेचारा जल्दी कर रहा होगा कि भाई साहब जो हैं बेचारे भूखे हैं सुबह से, हालांकि हमारी तो एक आदत है, कोई मसला नहीं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
تو بہرحال میں جلدی نماز کے بعد نکل آیا تو اس نے سب دوستوں کو اب جلدی جلدی وہ فون پہ کہہ رہا ہو کہ بھائی ہم فلاں پیٹرول پمپ پہ جو ہے نا اپنا باہر کے مین روڈ ہے ہائی وے ہے اس کے فلاں پیٹرول پمپ پہ میں انتظار کروں گا، میں مولانا کو لے کے جا رہا ہوں، سب ساتھیوں سے کیا میں نکل آئے وہی اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا یار کیا ہو گیا چودھری ممتاز تمہیں؟ اس نے کہا حضرت مغرب کے بعد اندھیرا ہو گیا تو یہاں گاڑی روک کے لوٹ لیں گے، ابھی مار دیں گے، یہ وہ علاقہ ہے۔ ایک آدمی آئے گا اور کہے گا جلدی کرو پیسے نکالو، یہاں تو ڈالر جیب میں رکھ کے چلنے پڑتے ہیں، ڈالر نہ ہو اگلا کہتا ہے اچھا بھوکا ہے تو چلو 10۔ یہ وہ ملک ہیں جو اپنے امن پہ، قانون پہ، اپنے سیکورٹی پہ اور اپنے عقل پہ اور مسلمان ملکوں پہ ہنستے ہیں، حالانکہ جو اسلام میں ہے وہ کسی میں۔ الحمدللہ بس دعا کیا کریں کہ اللہ اس بلد الامین کے امن کو قیامت تک قائم رکھے۔ چونکہ بعض دشمنان ہیں اور دشمنوں کے ہاتھ میں اپنے بھی کھیل رہے ہیں، اللہ پاک دشمنوں کی ہر سازش سے محفوظ۔ تو بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ہاں دماغ جو ہیں وہ قرآن کے قانون کو توڑنے کے لیے ہے یا اپنی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ ابھی اللہ کا حکم ہے بات ختم، بھئی ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا حکم، السلام علیکم، بس ختم ہوگی بات۔ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ہاتھ کہاں تک کٹے گا؟ مقصد کیا تھا کہ بھئی شرک ید کی اسلامی سزا نافذ نہ ہو۔ اچھا انہوں نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد کس کی ملکیت ہوگا؟ جس کا ہاتھ کاٹا گیا ہے یا گورنمنٹ کی؟ اگر وہ ہاتھ کٹنے کے بعد اس کا ہے سزا تو اس کو پوری ہو گئی نا جی، ہاتھ اس کا آپ نے کاٹ دیا ہے تو اب ہاتھ اس کو پکڑا ہو جا کے پلاسٹک سرجری کروا لے گا، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر ہاتھ گورنمنٹ کی ملکیت ہے تو کہاں سے ثابت ہے؟ اچھا پھر گورنمنٹ اس کے ہاتھ کو کیا کرے؟ اندازہ کریں اب کتنے سوال نکال لیے گئے ایک بات میں، اور کبھی صحابہ کے ذہن میں تو یہ بات آئی، انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اور یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ عام بات نہیں، مجھے ایک جسٹس ہیں، وہ ریٹائرڈ جسٹس ہے، سپریم کورٹ کا جسٹس ہے، اس نے میرے ساتھ بیٹھ کے اللہ کے حرم میں بحث کی۔ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ جج صاحب آپ سے میرا ذاتی تعلق بھی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اسلام اتنا دین جامع مانے کامل مکمل ہے کہ اس کے ہر لفظ پہ یہ جو آپ سوال پیدا فرما رہے ہیں کوئی نئی باتیں نہیں ہے، یہ ساری ہماری کتابوں میں بحثیں موجود ہیں۔ میں نے کہا بلکہ آپ کو تو ایک بات اور بھول گئی، ہمارے مسلمان علماء نے یہ بھی بحث کی ہے کہ کیا ہاتھ کاٹ دینے کے بعد اس ہاتھ پہ جنازہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا؟ ہے تو مسلمان کا ہاتھ نا۔ میں نے کہا ہمارے ہاتھ یہ بات بھی موجود ہے، تم نے نہ پڑھی ہو تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو کہنے لگا جی یہ چیزیں موج، میں نے کہا ہاں بالکل، میں نے کہا کل آپ جب کھانا کھائیں آئیں گے میں آپ کو کتابیں دے دوں گا، وہ کتابیں دکھائیں تو میں نے ان کو بتایا، ان کا دیکھیں اللہ نے فرمایا ہاتھ کاٹا جائے، ہاتھ کا اطلاق انگلیوں پر بھی ہے، یہاں تک بھی ہے، یہاں تک بھی ہے، یہاں تک بھی، لیکن اس حکم کو نافذ کرنے والی ذات کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ حضور نے کہاں سے کاٹنے کا حکم دیا، بات ختم ہوگی، باقی بات کا فائدہ ہی نہیں۔ حضور نے یہاں سے حکم دیا تو سمجھ آ گیا کہ ہاتھ یہاں سے کاٹا جائے گا، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، بات ختم ہو۔ اب دوسری بات یہ ہے جی کہ وہ پلاسٹک سرجری کرا لے گا تو اس میں بھی آیا جزاء بما کسبا کہ اس کو عبرت بناؤ، اس کے ہاتھ کو لٹکا دو، لٹکا رہے، جب وہ 3 دن تک لٹکا رہے گا تو پلاسٹک سرجری کب کروائے گا؟ وہ تو فوراً ہوگا تو جڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کو گرم تیل میں ڈال دیا جائے،
کیوں ڈال دیا جائے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس وقت خون بند کرنے کے اور اسباب نہیں تھے کہ خون کیسے بند کیا جائے، جل گیا خون بند ہو گیا، لیکن جل جانے کے بعد پلاسٹک سرجری بھی نہیں ہوتی، اس میں یہ حکمت بھی موجود تھی، کٹنے کے بعد تو ہو سکتی ہے، کٹنے کے بعد تو آپ اس کو جوڑ دیں گے آپ، ہاں اگر کوئی جل گیا تو پوری کھال بدلیں گے، پھر آپ وہ سکن چینج کرنا ہوگا آپ کو، اس کو آپ نہیں ٹھیک کر سکتے۔ تو اس لیے قرآن، تمہارے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ذہن یہ بن جائے کہ ہم نے قرآن کو نعوذ باللہ ایک تو نہیں ماننا، اگر ماننا ہے تو پھر اس سے راستے نکالنے کی کوشش کرنا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ ہم بدل جاتے جیسے قرآن کہتا ہے، لیکن ہم کہتے نہیں ہم تو اسی طرح رہے، لیکن کسی طرح قرآن کو بدل دو، اس سے کوئی راستہ نکالو ہمارے بچنے کا۔ ایک ہمارے مولوی تھے، وہ مر گئے، شیعہ مولوی تھا، ہمارے تو میرے کہنے کا معنی یہ نہیں کہ اہل سنت نہیں تھا، وہ مر گیا، اس نے جناب 9 شادیاں کی، اس کی 9 بیوی، جو بغیر نکاح کے تھی ان کا تو اللہ کو پتا، جو نکاح میں تھی وہ 9۔ اب اس کے پاس اس کے اپنے بھی بعض اوقات مولوی جاتے ناراض ہوتے اس سے کہ بھئی اللہ کے بندے یہ تم نے کیا سنا، 2 سنا تھا، 3 9 اور 3 5 اور 4 9، تو قرآن، میں نے تو قرآن پہ عمل کیا ہوا، میں نے کہا میں نے قرآن پہ عمل کیا ہوا، اور حضور کی 9 بیویاں، 11 نکاح تھے۔ اب جناب اندازہ سنو وجہ کیا تھی کہ بھئی وہ اپنے لیے راستہ نکالا، ورنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واضح حکم موجود ہے کہ جب صحابہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے، حضور نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں ہیں باقی چھوڑ دو، 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ہو، بس 2 رکھ سکتے ہو یا 3 رکھ سکتے ہو یا 4 رکھ، یہ نہیں کہ ان کو جمع کرتے چلے جاؤ، اور پھر اس کو پریکٹیکل عملی طور پہ حضور نے حکم دیا، ابھی آپ کے پاس جتنا بھی ہے باقی ان میں سے ایک جس کو چاہو چھوڑ دو، 4 رکھ دو، کسی کے پاس 7 بیویاں، آپ نے فرمایا 3 چھوڑ دو 4 رکھ سکتے ہو، کیونکہ 4 سے زیادہ جو ہے نکاح میں اور رکھنا جائز نہیں، اور ساتھ یہ بھی بتا ہے ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اور اگر تم ڈرتے ہو کہ صحیح معنی میں عدل بھی کر سکو گے تو بس ٹھیک ہے پھر 1 رکھو۔ تو یہ تشریحات جب موجود ہیں لیکن عقل عیار ہے، وہ چاہتا کیا ہے کہ قرآن کی کسی طرح میں حد سے نکل جاؤں۔ اب لوگوں سے کہا اچھا جی قرآن کا قانون نافذ کرو، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کاٹنا بھی بالکل ٹھیک ہے، اور زنا پہ سزا بھی ٹھیک ہے، رجم بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ اس معاشرے میں ہو سکتی ہے کہ جہاں پہلے معاشرے کی اصلاح، جب یہاں ہر طرف فلمیں ہیں، کیبل ہیں، ڈش ہیں، اینٹینے ہیں، سیکسی فلمیں ہیں، اور جناب کیا کیا بکواس ہیں، کون بچ سکتا ہے، اور پھر آپ زنا کی سزائیں دیں گے تو پھر لوگوں کو مارنے والی بات ہوئی، یہ تو نافذ نہیں ہو سکتا۔ میں ایک دفعہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا، تو وہاں ایک بہت بڑا ذمہ دار آدمی، بڑے اونچے عہدے کا آدمی مجھے کہنے لگا وکیل صاحب اگر آپ لوگوں کی مولویوں کی بات مان کے اسلامی قانون نافذ کر دیا جائے تو ہمارے معاشرے میں تو اکثر چور ہیں۔ میں نے کہا ہمارا معاشرہ تو اتنا کرپٹ ہو چکا ہے، اتنا چور ہے کہ پھر تو آپ کو سارے ہاتھ کٹے نظر آئیں گے۔ انہوں نے کہا یہاں تو ایک سے ایک بڑا چور پڑا ہوا ہے، کلاکار پڑے ہوئے ہیں، مہا کلاکار پڑے ہوئے ہیں، جو آنکھوں سے سرما چرا لیں اور پتہ بھی نہ لگے۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کہ جناب مجھے ایک بات بتائیں، ایک درخت ہے، میں نے کہا وہ سامنے اتفاق سے ان کے لان میں ایک درخت کھڑا تھا، میں نے کہا یہ درخت ہے، اس پر اگر 2000 پرندہ بیٹھا ہو
اور ہم بندوق سے فائر کر کے ایک پرندے کو مار دیں تو باقی کہاں جائیں گے؟ تو نے کہا جی باقی اڑ جائیں گے. میں نے کہا آپ ایک کو سزا دیں باقی چور اڑ جائیں گے, فکر نہ کریں, آپ سب کے ہاتھ نہیں کاٹنے پڑیں گے, صرف ایک کو تو آپ سزا دیں. پھر دیکھیں تو صحیح نا کہ چور جاتے کہاں. یہ ایک اور دھوکہ ہے لوگوں کے دلوں میں کہ جی پہلے معاشرے کی اصلاح کرو. تو اصلاح تو قرآن سے ہوگی, قرآن نافذ کرو اصلاح ہو جائے گی, ورنہ معاشرے کی اصلاح کرتے کرتے تو صدیاں بیت جائیں گی, تمہاری اصلاح تو ہوتی نہیں. اللہ کے نبی نے جب اصلاح کی ہے تو پہلے اصلاح کر کے قرآن بعد میں اتارا ہے, تو قرآن ساتھ ساتھ آتا گیا, ایک ایک حکم پہ عمل ہوتا گیا, اصلاح خود بخود ہوتی گئی. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک سب سے بڑا قرآن مقدس پر مستشرقین کا, اعداء اسلام کا, اعداء دین کا ایک اعتراض یہ ہے کہ جی قرآن میں تکرار ہے. تو اس کے جواب جو ہیں علماء نے اپنے اپنے انداز میں. بعض علماء نے تو یہ جواب دیا ہے کہ جو چیزیں انہوں نے کہا کہ جو چیز تمہیں تکرار نظر آ رہی ہے دراصل وہ تکرار نہیں ہے. انہوں نے کہا بظاہر دیکھنے میں آپ کو تکرار آ رہا ہے, ایک آیت بار بار بسن, لیکن ہر جگہ معنی نیا ہے. جب ہر جگہ نیا معنی ہو, جیسے اس کی یوں مثال سمجھیں, اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت والے دن جب اہل جنت کو پھل دیے جائیں گے اردو بھی متشابہ, ایک دوسرے کے پھل مناسب ہوں گے. اچھا وہ سمجھے گا کہ یار یہ تو میں نے کھایا ہوا ہے, لیکن جب دوسرے کو کھائے گا تو ذائقہ ہی الگ ہے, یار یہ تو ابھی میں نے کھایا تھا, پھر دوسرے کھایا اس کا ذائقہ ہی الگ. اب دیکھو نا اطلاق ہوتا ہے کھجور, بھائی کھجور لے آنا یا کھجوریں آپ پیش کرتے ہیں, لفظ تو کھجور ہے, میں نے جو آج افطار جو ہے کھجور سے کیا ہے, لیکن ہر کھجور ہے, لفظ کھجور ہے, اس کا نام وہی تمر ہے, لیکن اللہ نے اس کا ذائقہ الگ رکھا. اب آپ دیکھیں آجوا کا اپنا ایک ذائقہ ہے, آپ دیکھیں سکری کا اپنا ایک ذائقہ ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ تازہ کھجور کا اپنا ایک ذائقہ ہے, اور اس کے بعد جب وہ سوکھ جائے تو اس کا اپنا ایک ذائقہ ہے. ریشے والی کھجور کا اپنا ایک ذائقہ ہے, بالکل بغیر ریشے والی کھجور کا اپنا ایک ذائقہ ہے. بعض کھجور ہیں لیکن میٹھا کم ہے, بعض کھجور ہے اس میں گٹھلی تک بھی نہیں ہے, لیکن ہے تو کھجور. چیز تو کھجور ہے لیکن اللہ نے اس کے اندر انواع. تو بعض علماء نے فرمایا کہ تمہیں جو لفظ نظر آ رہا ہے تکرار, تکرار نہیں ہے, اس کے اندر معنی الگ. مثلا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام, ایک جگہ ان کا قصہ ہے کہ فرعون کے پاس جب گئے تو کیا ہوا, یہ ایک الگ بات ہے. دوسرے دفعہ قصہ یہ ہے کہ جب حضرت شعیب سے واپس آ رہے تھے, راستے میں ان کو آگ نظر آئی تو اپنی بیوی سے کہا آپ کہ بھئی آپ یہاں ٹھہریں, میں جا کے دیکھتا ہوں, آگ بھی لاؤں گا اور راستہ بھی پوچھ لوں گا. وہاں جب گئے تو اللہ نے حکم دیا فَقْلَعْ عَلَيْكِ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. تو اب قصہ تو موسیٰ علیہ السلام, لیکن یہ تو قصہ ہی الگ ہے. اچھا قصہ تو موسیٰ علیہ السلام ہے, جب پیدا ہو رہے ہیں تو بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا, اللہ نے حکم دیا کہ صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو. اب قصہ تو موسیٰ علیہ السلام, لیکن یہ واقعہ الگ ہے. اب اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ میدان تیہ میں ہیں, قوم سے کہتے ہیں لیکن قوم نہیں مانتی, اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ تیہ کے اندر پھرتے رہیں گے. تو یہ ایک الگ قصہ ہے. اب ان کے بعد جناب سایہ نہیں, گھر نہیں, ظللنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المن والسلویٰ. تو یہ ایک الگ واقعہ, تکرار کیسے ہوا؟ اب کہنے والا تو کہہ دے گا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا بار بار نام آیا ہے لہذا تکرار ہے, لیکن ہر جگہ قرآن نے اس کا ایک الگ قصہ ذکر فرمایا, الگ بات.
حضرت موسیٰ کی پیدائش کا قصہ ایک الگ بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کا پھر وہاں سے ایک آدمی ان کے ہاتھ سے مر جانا، وہاں سے ہجرت فرمانا، حضرت شعیب کے گھر میں جا کے رہنا ایک الگ واقعہ ہے. وہاں سے آنا، کوہ طور پہ جانا، نبوت کا ملنا الگ ایک واقعہ ہے. پھر آگے فرعون کا مقابلہ کرنا ایک الگ واقعہ ہے. پھر جادوگروں کا مقابلہ کرنا الگ ایک واقعہ ہے. پھر آپ کو 9 آیات بینات کا ملنا الگ ایک واقعہ ہے. پھر فرعون کا تعاقب میں آنا، موسیٰ علیہ السلام کا نجات پا جانا، فرعون کا غرق ہو جانا ایک الگ واقعہ. یہ تو سارے الگ چیز ہے. تکرار کہا گیا. تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جن کو تم تکرار فی القرآن سمجھ رہے ہو، تکرار ہے ہی نہیں. اچھا، بعض علماء نے اپنے ذوق سے ایک اور جواب دیا. مولانا روم نے، جن کی مثنوی مشہور ہے رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے اور عاشق رسول گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی وہ شعر و شاعری میں ساری بات سمجھاتے رہے. تو مولانا روم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہر آدمی روزانہ پانی پیتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، کبھی یہ تو نہیں کہتا یہ تکرار کیوں ہے جی کہ روز پانی بندہ پیے. یہ بھی تو غلط بات ہے نا کہ ایک ہی پانی روز پی رہے ہو، ایک ہی کھانا اور روز کھا رہے. انہوں نے کہا یہ تکرار تو تمہیں کبھی برا نہیں لگا. وجہ کیا ہے کہ کھانا جب کھاتے ہو اس وقت کھاتے ہو جب بھوک لگتی ہے. اب پیاس لگتی ہے تو پانی پیتے ہو. جب پیاس لگی پانی پیا تو اس کا ایک نیا مزہ محسوس ہوگا. جب بھوک لگی کھانا کھاؤ گے تو اس کا ایک نیا لطف محسوس ہوگا. تو قرآن میں بعض واقعات ایسے آئے ہیں کہ جب ضرورت پڑی اور قرآن اترا اس وقت تم ہوتے تو پتہ لگتا، تم کہتے کہاں تکرار ہے، اس کی تو ضرورت تھی کہ جیسے واقعہ پیش آیا اللہ نے قرآن نازل فرما دیا. تو نے کہا وہ بے عین ہی اسی طرح ہے کہ جس طرح تمہاری جسمی ضرورتیں ہیں، تمہاری بدنی ضرورتیں ہیں، تم چل رہے ہو، تھک گئے ہو، سایہ آ گیا، بیٹھ گئے، راحت مل رہی ہے، اب پھر چلتے قابل ہو گئے، پھر چلتے چلتے پھر بیٹھ گئے ہو. تو کوئی کہے گا یار یہ اچھا تکرار ہے، ہر 4 دن کے بعد یہ بیٹھ جاتا ہے. 2 جواب. تیسرا جواب علماء نے دیا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ تکرار 2 قسم پہ ہوتا ہے. ایک تکرار معنوی ہے، ایک تکرار لفظی. 2 باتیں یاد. اور دوسری بات قرآن کی یہ سمجھو، میں اس لیے ساری باتیں الحمدللہ پہلے کر رہا ہوں تاکہ میرے دوست، میرے بھائی سامعین جب قرآن کی تفسیر انشاءاللہ شروع کریں گے تو پہلے قرآن کے بارے میں ان کے دماغ میں کوئی ایک تعصب تو بنے، ایک تصور تو بنے. آپ نے جس منزل پہ پہنچنا ہے اس منزل کا تصور ہی نہیں آپ کے سامنے. اب جناب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں بعض قصے مبارک جو ہیں ان کو اللہ نے مقرر بیان کیا ہے، وہ صرف 4. اچھا، بعض قصے جو ہیں ان کو مقرر تو بیان کیا لیکن کیا تھوڑا تھوڑا. اور بعض قرآن میں ایسے قصے مبارک ہیں جن کو اللہ نے قرآن سارے میں صرف ایک بار بیان کیا ہے. جیسے قصہ یوسف علیہ السلام صرف ایک جگہ ہے قرآن میں اور کسی جگہ نہیں. قصہ سیدنا داؤد و سلیمان علیہ السلام صرف ایک جگہ ہے، پھر قرآن میں کسی جگہ نہیں. قصہ اصحاب الکہف پورے قرآن میں ایک جگہ ہے، پھر کسی جگہ نہیں. قصہ ذوالقرنین ہے، قصہ طالوت ہے، پورے قرآن میں ایک جگہ ہے اور کسی جگہ نہیں. اچھا، اب قصے جو بار بار ہیں یا جن انبیاء کا ذکر بار بار کیا گیا وہ 4 ہیں. حضرت آدم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم. یہ 4 انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے قصے کو اللہ نے بار بار ذکر فرمایا. اس کی حکمتیں کیا ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ آئے گا تو ہمیں پتہ لگے گا کہ ہم اولاد آدم ہیں. جب تک ہمیں اپنا نسب
اپنا سلسلہ نسب، اپنی اصلیت، اپنا یعنی اصل حقیقی جو ہے سب کا باپ کون ہے؟ کلکم بنو آدم وآدم من تراب، سب کا اصل کون ہے؟ آدم و حوا۔ اس اصل کو سمجھانے کے لیے قرآن نے قصہ آدم کو بار بار ذکر کیا کہ اس کی ضرورت تھی، ورنہ ذرا دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، طاقت مل جائے، وہ کہتا نہیں تم کون ہو۔ جیسے آج دیکھتے ہو نا کہ جیسے قوموں میں قبائل میں تفاخر آ جاتے ہیں، یہ سید ہے، یہ قریش ہے، یہ افغان ہے، یہ فلان ہے، حالانکہ جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ورنہ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا کہ انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، بس ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو اس لیے ضرورت تھی کہ قصہ آدم جو ہے بار بار دہرایا جائے۔ قصہ آدم میں تکریم آدمیت اور تکریم انسانیت کا جو مقام ہے کہ ان کو مسجد الملائکہ بنایا گیا۔ اچھا، قصہ آدم کے اندر ہمارا اصل مقام دکھایا گیا کہ آدم کا گھر کیا ہے؟ جنت۔ تو تم آدم کے صحیح بیٹے بنو گے تو باپ کی جائیداد کے وارث بھی بنو گے، الذین یرثون الفردوس۔ اس لیے اللہ نے قصہ آدم علیہ السلام کو دہرایا۔ قصہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ کیا تھی کہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، ہم دین ابراہیم پہ ہیں، ملت ابراہیم پہ ہیں، کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ہم اسی کعبے کے مجاور ہیں، یہی کعبہ ہم نے بنایا ہے، تو ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں۔ اچھا، یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ، نصرانیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پہ ہیں۔ اس لیے قرآن کو اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کیوں بار بار آیا؟ بار بار اس لیے آیا کہ وہ ساری قومیں اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کی دعوے دار کہنے والی ہیں جو حضور کے زمانے میں موجود ہے۔ اور کعبہ ہمارا کون سا ہے؟ ابراہیمی۔ ملت کیا ہے؟ ابراہیمی۔ حضور کے جد امجد کون ہیں؟ حضرت ابراہیم۔ ایسی شخصیت کا ذکر اگر بار بار نہ کیا جاتا تو بات سمجھ کے دیا۔ پھر بار بار کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار کہا جا رہا ہے، بلکہ اسی شخصیت کے حالات الگ ہیں۔ ایک دفعہ بچوں کو چھوڑنے آ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ایک دفعہ بنائے کعبہ کے لیے آ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، ایک دفعہ مناسک دیکھ رہے ہیں تو وہاں جناب ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو ہر جگہ واقعہ نیا ہے، لیکن اس کے بار بار ذکر کرنے کی یہ ایک حکمت۔ اسی طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حضور جب مکے سے ہجرت فرما گئے تو مقابلے پہ یہود ہے، اس کے بعد نجران کے نصارہ ہیں۔ اب یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ملت موسیٰ علیہ السلام پہ ہیں، دین موسیٰ علیہ السلام پہ ہیں، اور کتاب تورات جو ہے وہ ہمارے پاس ہے، یہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ تو اب جب ان سے تقابل ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام کے تمام واقعات سے جب اللہ روشنی ڈال کے اپنے نبی کو اور ایمان لانے والوں کو تیار نہیں فرمائیں گے تو ان کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ یہی تو وجہ تھی نا کہ جب رجم کا مسئلہ آیا تو اللہ کے قرآن میں بھی رجم ہے زانی مرد اور عورت کے لیے، تورات میں بھی یہی سزا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح رجم کی سزا نہ ہو، تو حضور نے ان کو بلا کے پوچھا یہودیوں سے کہ تمہاری کتاب میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس ہماری کتاب میں تو ہے کہ بھئی ان کو منہ کالا کر دیا جائے، گدے پہ بٹھا کے بازار میں پھرا دیا جائے، کچھ جوتے ووتے مار دیے جائیں، بس بھگا دیا جائے۔ اچھا، تو عبداللہ ابن سلام جو اسلام لا چکے تھے، حبر من احبار الیہود، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے حضور سے کہا ان کو کہیں کہ حضور آپ فرمائیں تورات لے آؤ۔ حضور نے فرمایا بھی تورات لے آؤ۔
اچھا انہوں نے کہا جی بالکل لاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ تورات عبرانی زبان میں ہے اور حضور تو عربی ہے، حضور تو عبرانی جانتے ہیں۔ تورات جو ہے وہ زبان عبرانی کے اندر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ عرب ہے، عربی زبان جانتے ہیں۔ اگر ہم تورات لے بھی آئیں گے تو حضور کون سا ہمارا جرم پکڑ لیں گے؟ تورات لے آئے، صفحہ کھولا اور اس صفحے پر، اور پھر بھی کیا لاکی کی کہ اس صفحے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ باطل کے انداز ہوتے ہیں نا، فتن باطل کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب جناب اس پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے۔ عبداللہ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت پہ اشارہ کیا، حضور سے کہو کہ ہاتھ اٹھائے، یہی تو آیت ہے۔ تو حضور نے ایسا آیت ہے، ہاتھ اٹھاؤ۔ تو جب اس نے ہاتھ اٹھایا، صحابہ کہتے ہیں کہ آیت رجم یہ تھی، یتلالا، جیسے ستارہ چمکتا ہے ایسے چمک رہی۔ تمہارے ہاں بھی یہی سزا ہے، تم کیسے جھوٹ بول رہے ہو؟ تو اب اگر ان چیزوں کا بار بار علم نہ آتا تو حضور ان کا مقابلہ کیسے فرماتے؟ اب دیکھیں نجران کے نصارہ کا جو وفد آیا ہے، تقریباً 62 افراد سے مشتمل وفد ہے، عبد المسیح کی قیادت میں، اور مدینہ منورہ میں پہنچا اور حضور سے کہا کہ حضور ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی تو ہو جو بات کرے۔ بہرحال انہوں نے جناب آگے حضور سے بات کی، انہوں نے کہا حضور آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا؟ آپ نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، رسول اللہ ہے، کلمۃ اللہ ہے، روح اللہ ہے، ابن مریم ہے، اور حی فی السماء ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا بی بی مریم کے بارے میں آپ نے فرمایا مریم صدیقہ ہے علیہ السلام۔ انہوں نے کہا حضور یہ اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہماری باتوں پہ تو اتفاق پایا گیا، مانا یہ ہے کہ آپ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تو نہیں ہے نا، جیسے یہود ہیں وہ تو مخالف ہیں نا، وہ تو نعوذ باللہ یہ بھی نہیں مانتے کہ آپ بی بی مریم کے بیٹے ہیں یا حلال سے ہیں یا قدرت کا بوجھ ہے، وہ تو کہتے ہیں یوسف النجار کا بیٹا ہے۔ انہوں نے کہا شکر ہے جی آپ کی ہماری بات بن جائے، یعنی اب مذاکرات میں ہم قریب آ گئے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور بس اب صرف ایک ہمارا اشکال ہے۔ حضور نے فرمایا بتا، انہوں نے کہا جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے خود فرمایا ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اگر بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، اس کی کوئی مثال آپ دنیا میں ہمیں ایک اور بندہ دکھا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو۔ اگر ایسی مثال موجود ہے تو ہم کہیں گے بھی ٹھیک ہے، آپ غلطی پہ، عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا، یہ بھی بغیر باپ کے پیدا ہوا، کیونکہ جیسے دیکھو نا بادشاہ بہت حجت کرتے ہیں کہ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے، تو کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت زید بھی کعبے میں پیدا ہوئے، بات ختم ہو گئی پھر۔ تو اب جناب آپ اندازہ کریں کہ جب یہ مشکلات آ جائیں تو اب اللہ قرآن میں بار بار قصے اتار کے اللہ کے نبی کو ہر لحاظ سے علمی طور پہ اور تاریخی طور پہ اور ہر لحاظ سے طاقت پہنچائیں گے کہ نہیں، اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتلا دیں کہ آدم علیہ السلام کی مثال دیکھ لو، عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم، اور عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ نہیں ہے، آدم کا تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ بھائی عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے لیکن ماں تو ہے نا، بی بی مریم تو موجود ہے نا، آدم علیہ السلام کو تو نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو اگر جس کا باپ نہ ہو وہ خدا کا بیٹا بن جائے، تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو تو پھر وہ خدا بن جائے، نہیں پھر آدم کا بیٹا بنے گا نا۔ ایک اصولی سی بات ہے نا کہ اگر ایک آدمی کا باپ نہیں ہے وہ آپ کہتے ہیں خدا کا بیٹا ہے، تو جس کا باپ بھی نہ ہو ماں بھی نہ ہو تو پھر وہ کیا بنے گا؟ وہ تو خدا بن گیا، یہ پھر آدم کا بیٹا بنا، اللہ کا بیٹا پھر بھی نہیں بن سکتا۔ اب جناب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا،
تو جب نجران کے نصارہ کا مقابلہ ہوگا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ ہے عیسیٰ ابن مریم. اچھا پھر عیسیٰ ابن مریم چونکہ حضور کے مبشر بھی ہیں مصدق بھی ہیں, کیا مانا بشارت دینے والے بھی ہیں, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. آسمانوں میں نام احمد ہوگا, زمین پہ نام محمد ہوگا. اس لیے حضور نے فرمایا انا احمد وانا محمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الشرک وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے آسمانوں میں بٹھا دیا کہ آخر زمانے میں اتریں گے اور تصدیق کریں گے شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایسی شخصیت کے بارے میں اگر قرآن نے ہمیں کبھی ان کی والدہ کا ذکر فرمایا, کبھی ان کی نانی کا ذکر فرمایا, قالت امرأۃ عمران, کبھی بی بی مریم کا ذکر فرمایا, کبھی بی بی مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا, کبھی اس کی قوم کے اعتراضات ہوئے تو اس کے جواب کا ذکر فرمایا, کبھی ان کے آسمان پہ رفع کا ذکر فرمایا, تو تکرار کس بات کا ہے, تکرار کیسے؟ تو یہ ہے تکرار معنی. اچھا اب آ جائے تکرار لفظی کہ قرآن میں ایک آیت جو ہے وہ بار بار ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ بھی یہ آیت سورۃ مبارک پڑھی, آپ نے فرمایا کہ اپنے صحابہ سے کہ خدا کے بندو, میں نے جب جنوں پہ سورۃ رحمان پڑھی ہے انہم احسن ردن, وہ تو اس کا جواب دینے میں بہت زیادہ بہتر تھے تم سے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور جنہوں نے کیا جواب دیا؟ حضور نے فرمایا جتنی دفعہ میں پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اور وہ جن کہتے تھے لا نکذب بنعم ربنا لک الحمد, اللہ تیرا شکر ہے ہم تیری کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے, لیکن تم چپ کر کے بیٹھے سن رہے ہو, کیا بات ہے, تم کیوں جواب دیتے ہیں؟ اب جناب اسی آپ آیت کو دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں جب آپ سورۃ رحمان پڑھیں گے تو ہر نعمت الگ ہے, اس کے بعد ہے نعمت ایک نہیں, کئی نعمتیں ہیں نا. خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان. او ساری پڑھتے تو ہر نعمت الگ ہے. ہر نعمت کے بعد اللہ پوچھا کہ کیا کس میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جب نعمتیں متعدد ہیں تو تکرار کیسے ہو؟ یہ تو تکرار نہیں ہے, چونکہ نعمت الگ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی اتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے, جیسے حالانکہ محاورات عرب میں بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی میں نے تمہیں نہیں پالا, میں نے تمہیں نہیں گھر میں رکھا, میں نے تمہیں نہیں پڑھایا, میں نے تیری شادی نہیں کی, میں نے تمہیں انسان بنایا. ایک ایک نعمت ذکر کر رہا, یہ تکرار تو نہیں ہوتا. اس کو کیسے تکرار کہا جائے؟ تو جب نعمتیں متعدد ہیں, ہر نعمت کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں تاکید و تنبیہ فرما رہے ہیں کہ میری کس نعمت کو جھٹلاؤ. اچھا اب ایک سوال مستشرقین اور اعداء دین کا ایک باقی رہتا ہے کہ جی اگر نعمت کے بعد ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کا ذکر کیا یرسل علیکم اشواظ نحاس ومن نار اور فلا تنتصران, وہاں تو جہنم کا ذکر ہے. تو جہنم کے بعد بھی آئے فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو جہنم کون سی نعمت تھی؟ اس لیے اب جناب نے یہ اعتراض کیا کہ دیکھو جی مثلاً کہ مجرم جو ہوں گے قیامت والے دن یطوفون بینہا وبین حمیم آن,
کہ وہ جہنم پھر گرم پانی پھر جہنم پھر گرم پانی میں درمیان بھاگ رہے ہیں، تو یہ تو عذاب ہے۔ عذاب کے بعد کیسے آیا کہ میری نعمتوں کو؟ نعمت الگ چیز ہے، جہنم عذاب ہے، وہ تو نعمت نہیں ہے۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ غور کرو کہ من وجہ جہنم بھی نعمت ہے۔ کیوں؟ یوں سمجھو، اچھا یہاں اگر آپ کے دشمن کو سزا ہو جائے آپ خوش ہوں گے یا آپ کو غم ہوگا؟ آپ کا ایک دشمن مخالف، اس کو آپ نے سنا کہ سزا ہو گئی، آپ کہیں یا اللہ کا بڑا شکر، اچھا دیکھا نا جی کیسے ہوا آخر، آپ خوش ہوتے ہیں۔ تو جب دشمن کو سزا ہو رہی ہو تو مسلمانوں کے لیے نعمت ہے کہ نہیں کہ جو ہمیں جھٹلاتے تھے آج وہ جہنم میں پڑے ہیں، جو ہمارا مذہب اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، آپ جہنم سے پکار رہے ہیں کہ اپنا نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، خدا کے لیے ہمیں اوپر سے کو پانی پھینک دو، گلاس نہ دو، ایسے پھینک۔ یہ نعمت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہنم کا ذکر کر کے جب مسلمان کو اللہ کے عذاب کا خوف ہوگا تو نیک اعمال کرے گا، گناہوں سے بچے گا اور عبرت پکڑے گا۔ تو عبرت پکڑنا تو نعمت ہے نا، کسی چیز سے عبرت پکڑنا جو ہے وہ تو نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد بھی ذکر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اسی طرح جو اللہ پاک نے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، وہ بھی اسی لیے کہ جیسے وعد نعمت ہوتا ہے وعید بھی ایک قسم کی نعمت ہے۔ اللہ وعدہ فرماتے ہیں جنت کا تاکہ اس کی وجہ سے ہم عمل کریں، اور اللہ ڈراتے ہیں جہنم سے تاکہ ہم ڈر کے جہنم سے بچ جائیں، کیونکہ کچھ طبیعتیں ترغیب کو قبول کرتی ہیں، کچھ طبیعتیں جو ہیں وہ ترہیب کو قبول کرتی ہیں۔ دراصل دیکھا جائے تو نعمت، اب دیکھ رہے آگ ہے، اب کوئی کہے کہ آگ کیسے نعمت ہے؟ اگر آگ نہ ہو تو آپ سارے حضرات کھانے کیسے کھائیں گے؟ یہ بریانیاں اور جناب یہ پلاؤ اور قورمے اور کباب اور باربیکیو کہاں بنیں گے؟ تو آگ نعمت۔ سردی ہو آگ نہ جلاؤ تو زندگی کیسے گزرے گی؟ اچھا مشینری میں آگ نہ ہو تو انجن کیسے چلیں گے؟ تو نعمت ہے، لیکن اسی آگ کو کسی کے گھر کو جلانے میں استعمال کرتے تو وہی چیز عذاب ہے۔ تو ہر چیز کی ایک حکمت۔ اب دیکھو صاف ہے عذاب ہے، دشمن ہے، دشمن واضح ہے، لیکن اس کی زہر سے تریاق بنتا ہے، کئی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے، تو من وجہ وہ ایک طرح سے نعمت بھی بن جاتا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اچھا اب مجھے ایک ابھی 2-4 دن